الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے خوبصورت نام الحق۔ اللہ سچا مالک ہے، وہ ذات برحق ہے، تمام صفات اس کی حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت بلند اور بادشاہ حقیقی ہے، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ۔ اصل سچائی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ اللہ سے متعلق ہر چیز سچ ہے، اس کا فرمان الحق، اس کا کلام الحق، اس کی ملاقات الحق، اس کا پیغام الحق، اس کے پیغمبر الحق، اس کے فرامین الحق، اس کے احکامات الحق، اس کی پیدائش اور مخلوقات سے متعلق تمام انتظام الحق۔ اللہ کی سچائی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدیر۔ بے شک اللہ کی ذات برحق ہے، بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا اس کے سامنے کھڑے ہونا، تمہارا اس سے حساب دینا، تمہارا اس سے بات کرنا اور اس کی ملاقات کرنا برحق ہے۔ ثم ردوا إلى مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر تم سب لوگ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ خبردار سن لو، اسی کے لیے فیصلہ اور وہ جلدی حساب لینے پر قادر ہے۔ کائنات کی پیدائش برحق ہے، اس کا بمقصد ہونا برحق ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا، درست طریقے پر بنایا، اور درست طریقے پر بنانے کے بعد جس چیز کی ذمہ داری، جو کام، جو ڈیوٹی لگا دی، وہ سب برحق ہے۔ اس نے کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کرنے میں غلطی نہیں کی، اور اس کے درست فیصلے کو اس کی درستگی کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ قبول کرنا الحق کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس کے ساتھ؟ بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر کوئی انسان سائنسی طور پر دیکھے، اگر انسان اپنی ضرورت کے مطابق دیکھے، آب و ہوا کے حساب سے دیکھے، جس بھی قسم کی ضرورت کو سوچے، تو اسے زمین اور آسمان اور کائنات کی ایک ایک چیز ایسی نظر آئے گی، وہ خود تسلیم کرے گا کہ اللہ یہ ویسی ہی ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ہم کام کرتے ہیں، ہم ارادے بناتے ہیں، ہم سفر طے کرتے ہیں، ہم منزلیں اپنی پا بھی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کسر رہ گئی، اور واقعی رہ جاتی ہے۔ پوری زندگیاں گزار کے اپنے گزرے ہوئے وقت پہ نظر ڈالیں، اپنی سوچوں، اپنے طریقوں پر نظر ڈالیں، 100 خامیاں عیب ہمیں خود نظر آتے ہیں۔ پھر اپنے کیے ہوئے کام کو آپ اپنی کسی بہن، پڑھے لکھے دوسرے تیسرے فرد کے سامنے رکھیں، وہ کئی چیزیں نکال کے رکھ لے گا، ایسا نہیں ایسا ہونا
چاہیے تھا۔ اللہ کے قوانین، اللہ کی کائنات، اللہ کے رنگ و بو، اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء، کسی چیز میں کوئی نقص اور کمی رب نے رکھی نہیں۔ ان کی درستگی کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے فیصلے اپنے بندوں کے لیے برحق ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت عدل، میزان حق کے ساتھ قائم کرے گا۔ حق کے ساتھ ہی اللہ رب العزت سب کو اپنے سامنے بلائے گا۔ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جو میرے رب نے میری تقدیر اس کائنات میں لکھ کر مجھے بھیجا، نہ اللہ نے اس میں کوئی ظلم کیا، نہ قیامت کے دن میرے اجر و ثواب اور میرے بدلے چکانے میں اللہ ذرہ برابر کمی کرے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے زمین کو اپنے نور کے ساتھ منور کیا۔ اللہ کے نور کے ساتھ زمین چمک اٹھی۔ اللہ نے کتاب کو قائم کیا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو لے کر آیا۔ اللہ نے شہداء کو پیدا کیا۔ اللہ نے ان کے درمیان فیصلے کیے، سب کچھ بالحق، حق کے ساتھ کیے، اور وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جاتے۔ اللہ جو تقدیر مقرر کر دیتا ہے اس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اسی کے ظلموں کو ظلم سمجھ کر دن رات روتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے قرآن اتارا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ جو کتاب میں شک کرتے ہیں ان کے اپنے دماغوں کا خناس ہے، وگرنہ کتاب کا حرف اللہ نے حق پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ پر پوری حق پر صداقت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ بات بھی حق ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہم نے جس کو جہاں جو مقام تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ کہتے ہیں جو ہم نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی، حق کے ساتھ دی۔ اس قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک درجہ، ایک ایک حکم حق ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ کے جس نام کو، جس صفت کو میں آپ کو پہنچانے کا ارادہ کرتی ہوں، قرآن کھولتی ہوں، لگتا ہے یہ لفظ مجھے آج ہی لکھا ہے۔ جس دن میں اللہ کا جو نام ارادہ کر لیتی ہوں کہ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس نام کی وضاحت کرنی ہے، لگتا ہے کہ یہ آیتیں میں اتنی بار پڑھ چکی تھی، اس کے بیچ میں یہ لفظ حق تو مجھے دکھا ہی نہیں تھا پہلے۔ اللہ تو نے اپنے لفظ وکیل کو کس کس جگہ پر استعمال کیا، لگتا ہے میں آج ہی قرآن کی آیات میں یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ جب چیزیں نکال کے الگ الگ کر لی جاتی ہیں، چھانٹ لی جاتی ہیں، تو ان کی جیسے پھول الگ الگ ہو جائیں، اکٹھے گلدستے میں ہو، سمجھ نہیں آتی کس چیز کی، کس جیسمین کی خوشبو اچھی ہے، ٹیولپ کی اچھی ہے، روز فلاور اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اور آپ اس کو الگ الگ کریں تو ایک ایک چیز اپنی خوشبو الگ ٹیسٹ دیتی ہے۔ اب قرآن کے اتنے رنگوں میں میرا دل کرتا ہے اللہ اس کے ہر رنگ کو الگ کر کے ایسے نکال کے رکھ لیا جائے تاکہ اس کے رنگ نمایاں ہو جائیں، لوگوں کے اوپر نظر آئے۔ سفید رنگ سفید دکھے، لال لال دکھے، ہر رنگ ہر پھول اپنی آب و تاب، تازگی اور خوشبو سے نمایاں ہو جائے۔ پتہ چلے اللہ نے اپنی صفات کو کن آیات میں کس طریقے پر نمایاں کیا ہے۔ یقین کریں
جب آیات میں وہ لفظ دکھتے ہیں نا تو بات تو ساری تبھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تو نے یہ چیز حق کے ساتھ پیدا کی، تب تیرا حق کس کس جگہ پر ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے لوگو تمہارے اوپر میں نے اپنا رسول حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جو حق دے کے رسول کو میں نے بھیجا ہے، اب تم کیا کرو، فآمنوا خیرا لکم، تم اس پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب جو رسول آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ نبی کے عاشق بن جاؤ، نبی کا پلڑا پکڑو، اس کو سفارشی سمجھو، اور سفارشی سمجھ کے خوب اس کو اپنی زندگی میں ادب اداب کر کے اور بس سکون سے سو جاؤ. اس لیے رسول آیا ہے. فآمنوا خیرا لکم، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات کو سنو اور عمل کرو، اس لیے رسول آیا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے اس کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ، اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین اور اس کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت علم اور حکمت والا ہے. اللہ نے رسول حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تھا. جو بات سچی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اس کو قبول کرنا فرض ہوتا ہے نہیں ہوتا. انسان، اس کی عقل، اس کے جذبات، اس کا پوٹینشل، سب چیزیں اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی ہیں. کسی کو کملا بنایا ہے نا تو اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. اس کے کملے پن پر ہنسنے کی بجائے اس کو قبول کریں کہ مالک نے اس کی تقسیم جو عقل کی، علم کی، سینسز کی، جو اس میں کمی رکھی ہے، نہ جانے وہ کس کس کے لیے آزمائش ہے. وہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اس کا حق دینے کے لیے. پتہ نہیں وہ بندہ اپنی آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ ہماری آزمائش بن کے آیا ہے. عقل کی کمی والا خود اپنی آزمائش کے لیے اللہ نے اس کی عقل کم کی ہے کہ میری آزمائش کے لیے کم کی ہے کہ تمہیں تو رب نے عقل دی ہے اور اس کو تو دی نہیں ہے، تم نے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کی تقسیم حق کے ساتھ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ آپ کی ہر بات ہر حال میں حق اور سچ ہوتی تھی. عبداللہ بن عمر، آپ کی چونکہ ہر بات لکھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں، جو سنوں، جو دیکھوں، جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی ہر کیفیت کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کروں. آپ نے فرمایا ہاں، تم میرے ہر لمحے کو لکھ لیا کرو. کہنے لگے، رنج ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی رضامندی ہوتی ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی چہرے پہ غصہ ہوتا ہے، کبھی مسکراہٹ ہوتی ہے، کیا میں ہر حال کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کروں؟ آخر انسان ہے، کبھی غصے میں بات نہیں بھی کہنی ہونے والی ہوتی، بندہ کہہ جاتا ہے. آپ نے فرمایا، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میرے اوپر غصہ، میرے اوپر رنج، میرے اوپر خوشی، غم، سب کیفیات میں اللہ کا سایہ مجھ پر ہوتا ہے. میرے منہ سے مجھے رب نے حق دے کر بھیجا ہے. قرآن میں رب نے اپنے رسول کو حق کہا نا تو دیکھیں پھر حق کیسا پنپ کے سامنے آیا. جس کو رب حق کہہ دیتا ہے وہ بات کتنی اوتھینٹک اور کتنی قابل عمل ہو جاتی ہے. فرمایا، جس رب نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے نا اس نے اس حق کی حفاظت کی ہے. رسول حق ہے نا تو رسول کی حفاظت غصے میں، خوشی میں، غم میں رب نے کر کے نازل کیا ہے. پھر اسی طرح فرمایا، کبھی مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی ہم سے مذاق بھی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ہنستے ہنستے مذاق بھی کر لیتے ہیں. فرمایا، مزاح میں بھی کبھی غیر حقیقی بات میں نہ کروں گا، میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے اقوال، اللہ کے افعال، اللہ کی صفات،
اللہ کی اخبار جو رب خبریں دیتے ہیں قرآن میں، اللہ کے قصے، اللہ کے واقعات، نبی کے ساتھ جو جڑے ہیں وہ سب معاملات، وہ جو ماضی کی خبر دیتا ہے رحمان، وہ جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، وہ جو دنیا آخرت کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتا ہے، سب برحق ہے، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اب حق کرے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ حق کو غالب کرے گا، اللہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو ثابت کر دے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ گنہگاروں کو اتنا ہی ناپسند ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ باطل کو مٹا دے گا، حق کو حق کر دکھائے گا اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ پھر قرآن میں اللہ خود سوال کرتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے باتوں میں اللہ کے مقابلے میں؟ کون زیادہ درست ہو سکتا ہے اللہ کے اقوال کی نسبت کسی دوسرے کا قول؟ سورہ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے مکمل کر دی اپنی باتیں سچائی میں اور انصاف میں، کوئی اللہ کی باتوں کو بدل دینے پر قادر نہیں۔ اللہ اپنی باتوں کو کبھی بدلتا ہی نہیں۔ 50 نمازیں فرض کر کے نبی کو بھیج دیا، آسمانوں پر آتے گئے، انبیاء نے مشورہ دیا واپس جاؤ، لوگ 50 نہیں پڑھیں گے، آپ نے 5 کر دی۔ اللہ نے فرمایا نبی میرے ہاں باتیں بدلی نہیں جاتی، لا مبدل بکلماتی، میرے بندے پڑھیں گے ایک لکھی 10 جائیں گی۔ ہر نیکی کا صلہ کتنا ہے؟ ملٹیپلائی 10، ہر نیکی کا صلہ 10 کے برابر ہے۔ وہ پڑھیں گے ایک لکھی 10 جائیں گی۔ جتنی خوشی پڑھنے والوں کو ہے کہ ایک پڑھنے پر 10 لکھی جائیں گی، اتنا ہی غم اور فکر ہونی چاہیے ایک چھوڑنے والے کو۔ جو ایک چھوڑے گا اس کی 10 چھوڑی لکھی جائیں گی۔ یہ میری اور آپ کی رب کے ہاں 50 کی 50 درج ہوتی ہیں۔ الحمدللہ جو پڑھتے ہیں 50 لکھواتے ہیں۔ اور کتنا غم ہے ہمارے بچوں پر، ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے عزیزوں پر جو روز کی 50 چھڑواتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رب العزت کا جب حکم اترتا ہے آسمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم سننے کے بعد تمام فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حق کہا، اللہ نے حق اتارا، اللہ نے حق نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول آپ کی اور میری زندگی میں کتنی صداقت ہمارے دلوں میں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہے، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، شہد پلاؤ، شہد پلا دیا گیا۔ وہ آیا کہتا اس کا درد بڑھ گیا ہے، اس کے درد میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ اور بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے بھائی، خدا کی قسم اللہ کا قول سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، دوبارہ شہد پلاؤ۔ دوبارہ آئے، کہنے لگا درد بالکل نہیں رکی، اور بیمار ہو گیا اور تڑپ رہا ہے، فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ میرے رب نے فرمایا ہے اس کام کے لیے شہد میں شفا ہے، تیسری بار پلایا بالکل ٹھیک ہو گیا اور پکا پکا ٹھیک ہو گیا، آئندہ کے لیے بھی وہ بیماری دور ہو گئی۔ میں اور آپ ایک ڈاکٹر سے دوائی لی تسلی کی، دوسرا ہم تو ڈاکٹروں پر بھی دوائی ڈاکٹر سے لینے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رستے سے کوئی وسیلہ مانگنے جا رہے ہیں۔ پھر ہم طب روحانی کو، ہم طب نبوی کو جانتے کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بار چیز کھائی بیمار ہو گئے، درست نہیں ہوئے، فوراً بدل لیتے ہیں۔ اسی کے پیچھے میں توکل ہو، یقین ہو، ایمان ہو، نبی برحق ہے، اللہ فرما رہا ہے، اس کا ایک ایک قول برحق ہے، اس کی ایک ایک بات برحق ہے۔ جس چیز میں نبی نے فرمایا شفا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں شفا نہ ہو۔ جس میں نبی نے کہہ دیا تم یہ کرو جنت میں جاؤ گے، ناممکن ہے کہ تم وہ واقعی ویسا کرو تو جنت میں نہ جاؤ۔ ہر قول سچا، ہر مشورہ سچا، ہر طریقہ سچا، آپ کا ہر کیا ہوا عمل سچا، اللہ کے حق ہونے میں،
اللہ کے رسول کے حق ہونے میں، اس کے اس کلام کے حق ہونے میں جو شبہ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ الوکیل، اللہ کا خوبصورت نام، وکالت کرنے والا، کارساز، کام بنانے والا، آسان لفظوں میں کام بنانے والا، ایسا رب کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے، تمام کاموں کا انتظام کرنے والا۔ ہمارے یہاں بھی ایک وکیل ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو مشورہ دیتا ہے، عدالت میں اس بات سے مکر جائیے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مشورہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیس پکا کرنا ہے نا تو پھر تم اس طریقے سے چلو، کیس پکا ہو جائے گا۔ اگر جو کسی نے مارنے والے نے تمہیں ایک تھپڑ مارا ہے نا، صرف منہ لالو ہے، 2 میرے سے کھا لو، ذرا اور گہرا زخم کر لو، ذرا کیس پکا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں وکیل کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ جس بندے نے چاہنا ہے میرا کام بن جائے، جس مرضی الٹے طریقے اور راستے سے بن جائے، وہ انہی طریقوں کا حامی رہے گا، مگر جو درست طریقے پر اپنا کام بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کا کام درست طریقے پر رکھ کر بنائے گا۔ میں کھڑی ہوں، میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی کیس، کوئی مصیبت، کوئی گھر کا معاملہ، شوہر نہیں مان رہا، بات کچھ اور ہے، بیٹا نہیں مان رہا، معاملہ کچھ اور ہے، دل کچھ اور رہا ہے، پورے ماحول میں آپ کے خلاف بات ہو چکی ہے، آپ سچے ہیں، معاملے کی خرابی بڑھ چکی ہے، تو کیا الحق کو چھوڑ کر، الوکیل کو چھوڑ کر، کام بنانے والے کے بھروسے کو چھوڑ کر مجھے پینترا بدل لینا چاہیے، مجھے طریقہ الٹ اختیار کر لینا چاہیے؟ یہ ہے خرابی، یہ ہے میری اور آپ کی توحید کا امتحان، یہ ہے میرا اور آپ کی درستگی کا امتحان۔ ہم تو ابھی تک شکوک و شبہات سے ہی نہیں نکل رہے، ہمیں تو کوئی پکڑنے کے لیے جب تک سہارا نظر نہیں آتا، ہمیں تو ہم ویران ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں راستہ دکھائی نہ دے، سہارا ہاتھ پکڑنے کو نظر نہ آئے، پھر بھی اللہ پر یقین ہو، اس کو توکل کہتے ہیں۔ الوکیل سے توکل نکلتا ہے، الوکیل اس کی روٹ میں توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ توکل کیا چیز ہے؟ آنکھیں دیکھ کر، آنکھیں کھول کر، آنکھیں بند کر کے، اندھیرا ہے تو بھی مہمان موجود ہے، روشنی ہے تب بھی موجود ہے۔ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس کو کوئی کائنات کا سفر تھکاتا ہی نہیں ہے، جو کارساز ہے، جو جج ہے، قاضی ہے، قاضی القضات ہے، جو وکیل ہے، جو ہر کام کو کرنے پر پوری مہارت رکھتا ہے، ایک اس کا بھروسہ میں نہیں کرتی، میں ڈھونڈتی ہوں کوئی راستہ، کوئی بہن کی سفارش، کوئی بیٹے کی سفارش، پتہ نہیں کیا کیا کچھ مجھے تو چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ آیات پڑھتے جائیں، اللہ کے ناموں کو سمجھتے جائیں۔ تمام آیات جو قرآن میں گزرتی ہیں ان کی آدھی سے زیادہ سمجھ پتہ کس چیز سے آتی ہے؟ جو آیت کے اختتام پر اللہ کی جو صفت ہوتی ہے نا، اس میں سارا خلاصہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کام اس طرح کرتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام ایسے کرتے جاؤ، وہ حق الوکیل ہے۔ وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ اس پوری آیت میں جو بیان کر رہے ہیں، اینڈ میں اللہ کہہ رہے ہیں بھروسہ کسی اور پر نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے آیت کا ختم کس پر ہوتا ہے؟ ان اللہ غفور حلیم، ان اللہ شاکر علیم۔ محنتیں کرتے جاؤ تھکنا نہ۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تم نے محنت کا صلہ پانا ہے نا، تو قدردانی کس سے کرواؤ؟ شاکر علیم، اس قدردان سے قدردانی کرواؤ۔
آیات کا اختتام اللہ رب العزت اپنے ان ناموں ان صفات سے کرتے ہیں جس میں اللہ نے یہ تسلی دی ہوتی ہے کہ میں موجود ہوں. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وقیر. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدو، پھر اسی کی عبادت کرو. جب ہر چیز کا خالق ہو ہے تو بندگی کسی اور کی کیوں کرو؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا کام بنانے والا بھی وہ ہے. تمہیں جو رستے میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کام بنانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو ہر چیز کا کام بنانے والا اللہ موجود ہے. ہر جاندار، ہر بے جان مخلوق کا منظم کرنے والا، سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے. وہ وکیل ہے، وہ بات کرتا ہے، کام کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے کام بنانے کے اسباب مہیا کرتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، تمہیں دکھائی دے رہا ہے. اگر تم نے اس وقت کسی کی سفارش، کسی سے کوئی فائدہ نہ لیا تو تم کیا رسوا ہو جاؤ گی، یہ تمہیں دکھ رہا ہے. اللہ کو تو کوئی اسباب دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تمہاری گواہیاں کہاں کہاں کس کس سے دلوا دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ اٹھ کے چل پڑتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھونسلے میں بیٹھے رہو، چھوٹے چھوٹے سے ہو، کہاں سفر کرو گے، سردی کی ہوا تمہیں کہیں نقصان نہ دے. نکلو، نکلنا تمہارا کام، دینا میرا کام. آپ نے فرمایا وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کبھی کوئی پرندہ بھوکا نہیں رہا. وہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے اور وہ دینے پر قادر ہے. آپ سب نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے بندہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. آپ سب نے فرمایا کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. وَإِن قُتِلْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے جلا دیا جائے، اگر تجھے کاٹ کاٹ کر تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، فرضی نماز سے بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا تو اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتوں کا مالک بندہ اللہ کے ذمے میں رہتا ہے. اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ 6 میں سے کسی ایک کنڈیشن، ایک حالت میں وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے تو کامیابی اور جنت کے راستے اللہ اس کے سبب بنا دیتا ہے. سب سے پہلا وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا. جہاد پر گیا کہ نہیں، پہنچا کہ نہیں، وقوع ہوا کہ نہیں، جہاد کے لیے خالص نیت سے نکلا، فوت ہو گیا. اللہ کا ذمہ ہے کہ اسے کامیاب کرے اور جنت سے نوازے. نمبر 2، کسی مسلمان کے جنازے میں شریک تھا. جنازے کا ثواب دیکھ لیں کتنا ہے. یہ فرض کفایہ ہے مگر کتنا ضروری ہے. دوسرے مسلمان کے جنازے میں شامل تھا، اچانک وہاں موت آ گئی. فرمایا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو جنت اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا. تیسرا وہ بندہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا، وٹانی لانے گیا تھا. وہ میری خبر لینے آیا تھا، اس لیے خبر لینے جا رہا ہوں. کیا کہیں گے رشتہ دار ہے، نہیں خبر لی تو ناراض ہوگا. وٹا نہیں اتارنا، اللہ کے لیے خبر لینے، تیمارداری کے لیے گیا. اس دوران وہ بندہ فوت ہو گیا. اللہ کے ذمہ ہے اللہ اس کو کامیابی دے اور جنت سے نوازے. نمبر 4، جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، تسلی سے، اس میں بھی وضو، اچھی طرح وضو کے لیے حکم پورے حدیث میں بار بار آتا ہے. صرف وضو کا لفظ نہیں قرآن حدیث میں آتا، اس کے لیے وضو، اچھی طرح وضو. اور ادائیگی نماز کے لیے نکلا، راستے میں فوت ہو گیا. نماز تک گیا کہ نہیں، پڑھی کہ نہیں،
نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ نمبر 5، وہ بندہ جو مسلمانوں کے امام کے پاس آیا تاکہ تعظیم و تکریم کرے، اسے قوت دے، مسلمانوں کا لیڈر ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے کام کرنے اور اس سے ملنے آیا۔ دو کام، ایک اس کی مدد کرنے، اس کی پشت پناہی کرنے، اور دوسرا اس کی عزت میں اس سے ملنے کے لیے آیا، راستے میں فوت ہو گیا۔ اللہ کا ذمہ ہے، اللہ اسے جنت دے گا اور اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس 5 پر آ کے تو دل روتا ہے، اللہ تو نے اتنے اعزاز و اکرام اپنے علم والوں کو دے دیے۔ نمبر 6، گھر میں رہتا ہے، کسی کی غیبت، 5 راستے کے مسافر ہیں، صرف چھٹا گھر والا ہے۔ گھر میں رہتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر غصہ نہیں کرتا، کسی کو سزا نہیں دیتا، ایسے رہتا ہے کہ جیسے کسی کے لیے دنیا کا کوئی فضول اور بری بات اس کے دل میں پائی نہیں جاتی۔ ہاں، جسے کہتے ہیں بالکل کسی کو نقصان، بے ضرر بندہ۔ فرمایا وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور وہ گھر کے کونے میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ کا ذمہ ہے، اللہ اسے جنت عطا کرے گا، کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ وکیل ہے، وہ ایسے ایسے سبب بناتا ہے، جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دین کا مددگار جو دین میں تعاون کرے گا، اللہ اس کی زندگی اور جنت میں سب اسباب بنانے کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کے قرآن میں واضح ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ وینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، وینصرکم، اللہ زندگی کے قدم قدم پر تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں استقامت دے گا۔ استقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوٹتا، بندہ حق پر قائم رہتا ہے اور اسے موت بھی حق پر آتی ہے۔ یہ استقامت اللہ اسے دے گا جو اللہ کے دین کی مدد کر پائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے جتنے نام، جتنے معنی، جتنے مفہوم ہم جانتے جاتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کی صفات سے جوڑتے جاتے ہیں، اللہ کی برکات اور وہ وعدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا 99 نام یاد کرے گا، صبح و شام پڑھے گا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، تو حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث آتی ہے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ سوچے ذرا، بغیر حساب کے جانے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ جب اسے کبھی نہیں بھولے گا وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ میرا وکیل ہے، وہ حق بات کرتا ہے۔ جب اس کا ایمان اس لیول کا ہو جائے گا، جب اس کے رحمان، رحیم، حنان، منان ہونے پر جب اس کی ایک ایک صفت اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، تو کیوں نہ وہ بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ ہم نے تو صرف وظیفہ کر کے جنت میں جانے کا سوچ لیا تھا، اللہ کے ناموں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ سے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔